السلام علیکم۔ قرآن مجید کی تفسیر میں ہم نے تعوذ کے بارے میں تفسیر پہلے بیان کی ہے۔ آپ سے سب سے یہ کہنا ہے کہ یہ تفسیر میں نے بچیوں کے لیے جو مدارس میں پڑھتی ہیں بچیاں، ان کے لیے خصوصی طور پہ میں نے شروع کی ہے، اور مدارس میں چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تفسیر کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، ضروری آیات کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن جس طرح کہ سمندر کی تہہ میں جتنا اترتے جائیں، جتنی گہرائی میں اترتے جائیں، اتنے زیادہ خزینے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تفسیر جتنی زیادہ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر تفسیر شروع کی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے اس پہ یوٹیوب پہ ترجمہ بھی نظر آیا ہے اور تلاوت بھی نظر آئی ہے، قاعدہ پڑھنے کا طریقہ، ہر طرح کے مجھے مختلف طرح کی اس میں چیزیں نظر آئی ہیں، لیکن تفسیر کو اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی نیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 40 احادیث مبارکہ، یعنی بہت سارے امت میں بہت سارے لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال میں اضافے کے لیے محنت کی ہے۔ تو میں نے بھی یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا، اور نام اس کا میں نے زندگی کے میلے سے رکھا کہ زندگی کے میلے میں اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ہمارا ایک چکر ہے زندگی کا، اب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے وقت پہ آنا ہے اور ہر ایک نے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ تو اس میلے میں ہم نے مختلف طرح کی چیزیں دیکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں گزشتہ دور کے بارے میں خبریں دیں، تو اور بھی اس طرح کافی کچھ سوچا ہوا ہے اس چینل میں، لیکن ابھی فی الحال تفسیر چل رہی ہے ہماری۔ تو بچیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اس سے جو بھی فائدہ ہو، آپ کم از کم مجھے اطلاع تو دیا کریں کہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں جو محنت کر رہی ہوں اس کا کچھ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، صلہ مجھے مل رہا ہے، کسی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ضرور کمنٹس میں اپنے تاثرات دیا کریں۔ ماں سوا ایک بچی کے ابھی تک اور کسی نے بھی اپنے کوئی تاثرات جو ہیں اس میں مجھے نہیں بتائے۔ تو تعوذ کی تفسیر کے بعد اب آج ہم تسمیہ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، اور اس کی تھوڑی سی حکمت بھی عرض کی تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور دوسرا اس پر توکل۔ جب کوئی شخص کسی کار خیر کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کے بھروسے پر یہ کام شروع کرتا ہوں۔ قدیم زمانہ سے لے کر آج تک کافر اور مشرک ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے اقل من القلیل یعنی قلیل تعداد میں رہے ہیں۔ آج بھی دنیا کی کل آبادی کا غالب حصہ کفار و مشرکین پر ہی مشتمل ہے۔ مشرک لوگ جب کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے ہیں۔ پرانے زمانے کے عرب کے مشرکین اپنے معبودان لات، منات، عزا وغیرہ کا نام لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ود، سوا، نصر وغیرہ کا نام لے کر کام کی ابتدا کرتے تھے۔ عیسائی آج بھی باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب دنیا میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس کے ماننے والے اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کیا کریں، جو کہ معبود برحق اور وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں ان کی ابتدا بھی اسی حکم کے ساتھ ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ کے اسم پاک کے ذکر کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔
سورہ اعلیٰ میں ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ بہرحال اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے۔ امام ابو بکر حساس اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں خواہ وہ کھانا پینا ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر اچھا جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی بے برکت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس خطبے کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، فہو اجزم، وہ جزامی آدمی کی طرح ہوتا ہے جس کی انگلیاں وغیرہ گل چکی ہوں۔ لہٰذا ہر جائز کام کی ابتدا میں بطور تعظیم اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ تمام محدثین اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی کم و بیش 6616 آیات میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اور یہ جزو قرآن ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز بھی ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز تو ہے مگر ہر سورت کا جز نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک بالجہر جب پڑھا جاتا ہے تو سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بالجہر کی جاتی ہے اور باقی پورے قرآن پاک میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، بجز ایک مرتبہ کے کہ ہر دو صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ لکھی جاتی ہے محض صورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے ہے، ورنہ ابتدائے صورت میں بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے اس لیے اس کے بھی وہی احکام ہیں جو قرآن پاک کے ہیں۔ کوئی جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تمس القرآن الا وانت طاہر، یعنی طہارت کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ مت لگاؤ۔ چنانچہ قرآن پاک کی کوئی آیت خواہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہو، اگر کسی علیحدہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہو تو شرعی ناپاکی کی حالت میں اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کا کوئی حصہ بشمول بسم اللہ الرحمن الرحیم جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ البتہ ایک بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ذکر بھی ہے اس لیے ناپاک آدمی بطور ذکر اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ذکر ہر حالت میں روا ہے۔ چنانچہ ناپاک مرد یا عورت کلمہ شریف، استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، البتہ ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں اور اپنے تاثرات سے مجھے آگاہ کیا کریں۔ السلام علیکم۔